بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب 72 باتیں پیش آئیں گی، یعنی قیامت کے نزدیک 72 نشانیاں آئیں گی۔ نمبر 1، نماز۔ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے، یعنی نمازوں کا اہتمام رخصت ہو جائے گا۔ یہ بات اگر اس زمانے میں کہی جائے تو کوئی زیادہ تعجب کی بات نہیں سمجھی جائے گی۔ اس لیے آج مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو نماز کی پابند نہیں ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب نماز کو کفر اور ایمان کے درمیان حد فاصل قرار دیا گیا تھا۔ اس زمانے میں مومن کتنا ہی برے سے برا ہو، فاسق سے فاجر ہو، بدکار ہو، لیکن نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے۔ نمبر 2، امانت ضائع کرنے لگیں گے، یعنی جو امانت ان کے پاس رکھی جائے گی اس میں خیانت کرنے لگیں گے۔ نمبر 3، سود کھانے لگیں گے۔ نمبر 4، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے، یعنی جھوٹ ایک فن اور ہنر بن جائے گا۔ نمبر 5، معمولی باتوں پر خون ریزی کرنے لگیں گے، ذرا سی بات پر دوسرے کی جان لے لیں گے، جیسا کہ آج کل کے زمانہ میں آج ہو رہا ہے۔ نمبر 6، اونچی بلڈنگیں بنائیں گے۔ نمبر 7، دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے۔ نمبر 8، قطاعت رحمی، یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی ہوگی۔ نمبر 9، انصاف نایاب ہو جائے گا۔ نمبر 10، جھوٹ سچ بن جائے گا۔ نمبر 11، لباس ریشم کا پہنا جائے گا۔ نمبر 12، ظلم عام ہو جائے گا۔ نمبر 13، طلاقوں کی کثرت عام ہو جائے گی، جیسا کہ آج کل آپ کے سامنے ہے۔ پیارے دوستو، نمبر 14، ناگہانی موت عام ہو جائے گی، یعنی ایسی موت عام ہو جائے گی جس کا پہلے سے پتہ نہیں ہوگا، بلکہ اچانک پتہ چلے گا کہ فلاں شخص ابھی زندہ ٹھیک ٹھاک تھا اور اب مر گیا ہے، جیسا کہ آج کل ہمیں ایسی خبریں سننے کو بہت زیادہ ملتی ہیں۔ نمبر 15، خیانت کرنے والے کو امین سمجھا جائے گا۔ نمبر 16، امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، یعنی امانت دار پر تہمت لگائی جائے گی، یہ خائن ہے۔ نمبر 17، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا۔ نمبر 18، سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ نمبر 19، تہمت درازی عام ہو جائے گی، یعنی لوگ ایک دوسرے پر جھوٹی تہمتیں لگائیں گے۔ نمبر 20، بارش کے باوجود گرمی عام ہوگی۔ نمبر 21، لوگ اولاد کی خواہش کرنے کی بجائے اولاد سے کراہت کریں گے، یعنی جس طرح لوگ اولاد ہونے کی دعائیں کرتے ہیں اس کی بجائے لوگ یہ دعائیں کریں گے کہ اولاد نہ ہو۔ چنانچہ آج دیکھ لیں کہ خاندانی منصوبہ بندی ہو رہی ہے اور یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے۔ نمبر 22، کمینوں کی ٹھاٹھ باٹ ہوگی، یعنی کمینے لوگ بڑے ٹھاٹھ سے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ نمبر 23، شریفوں کا ناک میں دم آ جائے گا، یعنی شریف لوگ شرافت کو لے کر بیٹھیں گے تو دنیا سے کٹ جائیں گے۔ نمبر 24، امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے، یعنی سربراہ حکومت اور اس کے اعوان و انصار اور وزراء جھوٹ کے عادی بن جائیں گے اور صبح و شام جھوٹ بولیں گے۔ نمبر 25،
امین خیانت کرنے لگیں گے۔ نمبر 26 سردار ظلم پیشہ ہوں گے۔ نمبر 27 عالم اور قاری بدکار ہوں گے، یعنی عالم بھی ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں مگر بدکار ہیں، العیاذ باللہ۔ نمبر 28 لوگ جانوروں کی کھالوں کا لباس پہنیں گے۔ نمبر 29 مگر ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے، یعنی لوگ جانوروں کی کھالوں سے بنے ہوئے اعلیٰ درجے کے لباس پہنیں گے لیکن ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے۔ نمبر 30 ایلوے سے زیادہ کڑوے ہوں گے۔ نمبر 21 سونا عام ہو جائے گا۔ نمبر 32 چاندی کی مانگ عام ہوگی۔ نمبر 33 گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔ نمبر 34 امن کم ہو جائے گا۔ نمبر 35 قرآن کریم کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا اور اس پر نقش و نگار بنایا جائے گا۔ نمبر 36 مسجدوں میں نقش و نگار کیے جائیں گے۔ نمبر 37 اونچے اونچے مینار بنائیں گے۔ نمبر 38 لیکن دل ویران ہوں گے۔ نمبر 39 شرابیں پی جائیں گی۔ نمبر 40 شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا جیسا کہ آج کل عدالتوں میں ہو رہا ہے۔ پیارے دوستو، نمبر 41 لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی بیٹی ماں پر حکمرانی کرے گی اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے آقا اپنی کنیز کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ نمبر 42 لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن غیر مہذب ہوں گے، وہ بادشاہ بن جائیں گے، یعنی کمینے اور نیچ ذات کے لوگ جو نسبت اور اخلاق کے اعتبار سے کمینے اور نیچے درجے کے لوگ سمجھے جاتے ہیں، وہ سربراہ بن کر حکومت کریں گے جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں۔ پیارے دوستو، نمبر 43 تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے کہ عورتیں زندگی کے ہر کام میں مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ نمبر 44 مرد عورتوں کی نقل کریں گے، یعنی نکالی کریں گے، اور نمبر 45 عورتیں مردوں کی نکالی کریں گے، یعنی مرد عورتوں جیسا حلیہ بنائیں گے اور عورتیں مردوں جیسا حلیہ بنائیں گی۔ آج دیکھ لیں نئے فیشن نے یہ حالت کر دی ہے۔ دور سے یعنی دور سے دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ پیارے دوستو، نمبر 46 غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی، یعنی قسم تو صرف اللہ تعالیٰ کی یا اللہ کی صفت کی اور قرآن کی کھانا جائز ہے، دوسری چیزوں کی قسم کھانا حرام ہے۔ لیکن اس وقت لوگ اور چیزوں کی قسم کھائیں گے، مثلا تیرے سر کی قسم، تیرے باپ کی قسم، غوث پاک کی قسم، مولا علی کی قسم وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 47 مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہوگا۔ نمبر 48 صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر راستے میں کہیں سے گزر رہے ہیں تو ان لوگوں کو سلام نہیں کیا جائے گا جن سے جان پہچان نہیں ہے، اگر جان پہچان ہے تو سلام کر لیں گے۔ حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے وَتُقْرِئُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَّفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، ترجمہ یہ ہے کہ جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو تم نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ خاص طور پر اس وقت جب راستے میں اکا دکا آدمی گزر رہے ہوں تو اس وقت سب آنے جانے والوں کو سلام کرنا چاہیے، لیکن اگر آنے جانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو اور اس سلام کی وجہ سے اپنے کام میں خلل آنے کا اندیشہ ہو تو پھر سلام کرنے کو بھی
گنجائش نہیں ہے، یعنی نہ کیا جائے، لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اکا دکا آدمی گزر رہے ہوں گے، تب بھی سلام نہیں کریں گے اور سلام کا رواج ختم ہو جائے گا۔ نمبر 49، غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھا جائے گا، یعنی شرعی علم دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے پڑھا جائے گا، اور مقصد یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے ہمیں ڈگریاں مل جائیں، ملازمتیں مل جائیں، پیسے مل جائیں، عزت اور شہرت حاصل ہو جائے۔ ان مقاصد کے لیے دین کا علم پڑھا جائے گا۔ نمبر 50، آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی۔ نمبر 51، مال غنیمت کو ذاتی جگیر سمجھ لیا جائے گا۔ مال غنیمت سے مراد قومی خزانے سے، یعنی قومی خزانے کو ذاتی جگیر اور ذاتی دولت سمجھ کر معاملہ کریں گے۔ نمبر 52، امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا، یعنی اگر کسی نے امانت کسی کے پاس رکھوا دی تو سمجھیں گے کہ یہ لوٹ کا مال حاصل ہو گیا۔ نمبر 53، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا۔ نمبر 54، سب سے رذیل آدمی قوم کا لیڈر اور قائد بن جائے گا، یعنی قوم میں جو شخص سب سے زیادہ رذیل اور بد خصلت انسان ہوگا اس کو قوم کے لیے اپنا قائد، اپنا ہیرو اور اپنا سربراہ بنا لیں گے، جیسا کہ آج کل کے ہمارے ایم پی ایس اور ایم این ایز لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر 55، آدمی اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا۔ نمبر 56، آدمی اپنی ماں سے بد سلوکی کرے گا۔ نمبر 57، دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا۔ نمبر 58، بیوی کی اطاعت کرے گا۔ نمبر 59، بدکاروں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہوں گی۔ نمبر 60، گانے والی عورتوں کی تعظیم و تکریم کی جائے گی، یعنی جو عورتیں گانے بجانے کا پیشہ کرنے والی ہیں ان کی تعظیم اور تکریم کی جائے گی اور ان کو بلند مرتبہ دیا جائے گا۔ نمبر 61، گانے بجانے اور موسیقی کے آلات کو سنبھال کر رکھا جائے گا، جیسا کہ آپ کے سامنے ہے۔ نمبر 62، سرے راہ شرابیں عام پی جائیں گی، جس طرح آپ کے سامنے عام لوگ پی رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 63، ظلم کو فخر سمجھا جائے گا۔ نمبر 64، انصاف بکنے لگے گا، یعنی عدالتوں میں انصاف فروخت ہوگا، لوگ پیسے دے کر اس کو خریدیں گے۔ نمبر 65، پولیس والوں کی کثرت ہو جائے گی۔ نمبر 66، قرآن کریم کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنا لیا جائے گا، یعنی موسیقی کے دھن پر قرآن کی تلاوت کی جائے گی تاکہ اس کے ذریعے ترنم کا حفظ اور مزہ حاصل ہو، اور قرآن کی دعوت اور اس کو سمجھنے یا اس کے ذریعے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے تلاوت نہیں کی جائے گی۔ نمبر 67، درندوں کی کھال استعمال کی جائے گی۔ نمبر 68، امت کے آخری لوگ اپنوں سے پہلے لوگوں پر طعن و تشنیع کریں گے، یعنی ان پر تنقید کریں گے اور ان پر اعتماد نہیں کریں گے، اور تنقید کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ انہوں نے یہ بات غلط کہی اور یہ غلط طریقہ اختیار کیا۔ چنانچہ آج بہت بڑی مخلوق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کر رہی ہے، اور بہت سے لوگ ان ائمہ دین کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں جن کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اور ان کو بے وقوف بتا رہے ہیں۔ وہ لوگ قرآن و حدیث کو نہیں سمجھے، دین کو نہیں سمجھے، آج ہم دین کو صحیح سمجھ رہے ہیں۔ یا اس طرح یا بیٹا اپنے باپ کو کہے گا آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں، یا بیٹی اپنی ماں کو کہے گی آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں، مجھے ہر چیز کا پتہ ہے۔ پیارے دوستو، نمبر 69، یا تو تم سرخ آندھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے گی۔ نمبر 70،
یا زلزلے آ جائیں گے، نمبر 71 یا لوگوں کی صورتیں بدل جائیں گی، نمبر 72 یا آسمان سے پتھر برسیں، یا اللہ تعالی کی طرف سے کوئی اور عذاب آ جائے، العیاذ باللہ۔ اب آپ ان علامات میں ذرا غور کر کے دیکھیں کہ یہ سب علامات ایک ایک کر کے کس طرح ہمارے معاشرے پر صادق آ رہی ہیں، اور اس وقت جو عذاب ہم پر مسلط ہے، اس وقت جو عذاب ہم پر مسلط ہے وہ در حقیقت انہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ پیارے دوستو، امید ہے آج کی ہماری ویڈیو قیامت کی نشانیوں کے متعلق تھی۔ یہ تھیں قیامت کی 72 نشانیاں جو آپ کو ایک ایک کر کے گنائیں۔ امید ہے اللہ تعالی ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی اپنی زندگی کو بدلیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔